بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میٹر کی جو سلیکشن ہے نا وہ آپ اس پہ کر لیں، ڈائیوڈ پہ، اور ریڈنگ دیکھیں، کوئی ریڈنگ نہیں ہے۔ اب ہم ایک ڈائیوڈ لے لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں۔ یہ ڈائیوڈ دو پرابز لیفٹ اور رائٹ پہ ہم نے لگا دی، جس مرضی ڈائریکشن میں لگا دی، ریڈنگ کوئی نہیں ہے۔ ایک خاص ٹرم بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو کہتے ہیں ریورس بائس۔ ریورس بائس میں کوئی ریڈنگ نہیں ہے۔ اگر ہم ڈائیوڈ کو دیکھیں تو ڈائیوڈ کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں ہم نے الٹ جو ہے نا پراپس لگائی ہیں، کیونکہ کسی بھی ڈائیوڈ کو دونوں طرف سے چیک کریں، ایک طرف سے اس کو ریڈنگ دینی چاہیے، دوسری طرف سے نہیں دینی چاہیے، یہ اس کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے۔ اس ڈائیوڈ کو ہم نے دو طرح سے پراپ لگانی تھی، ایک طرح سے لگائی ہیں جسے ہم پازیٹیو ٹو نیگیٹو کیا اور نیگیٹو ٹو پازیٹیو لگایا، اس میں ریڈنگ نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ نو کنیکٹیوٹی، یعنی کہ اس کے اندر سے فلو آف الیکٹران ہے ہی نہیں۔ اب دوسری سمت میں لگا لیتے ہیں۔ اب اس صورت میں دیکھیں فلو آف الیکٹران ہوا اور اس میں کوئی نہ کوئی ریزسٹنس شو کی، اٹ مینس کہ یہ ڈائیوڈ ٹھیک ہے، یہ ڈائیوڈ ٹھیک ہے، کیونکہ ڈائیوڈ کا مطلب ہی ریکٹیفائی کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں الٹ سمت میں کرنٹ دیں گے تو یہ ریکٹیفائی نہیں کرے گا، صحیح سمت میں ملے گا تو یہ کرے گا۔ اصل میں یہ بنایا گیا ہے اے سی ڈیوائس، اے سی کرنٹ کے آگے لگا کر اس میں سے ڈی سی کرنٹ بنانے کے لیے، یعنی کہ ایک سمت میں دونوں قسم کے کرنٹ کو یہ پاس نہیں کرے گا، ایک سمت میں ایک قسم کے کرنٹ کو پاس کرے گا، دوسرا ڈائیوڈ دوسری سمت میں دوسرے کرنٹ کو پاس کرے گا۔ تو اس ٹیسٹ میں یہ ڈائیوڈ ٹھیک ہے، یہ ڈائیوڈ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے جی ریزسٹنس 5 واٹ، 4 اوم 7، یعنی کہ یہ 5 واٹ کا رجسٹر ہے۔ 5 واٹ ایک اچھا خاصا کرنٹ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس چھوٹے والے کو دیکھیں تو یہ ہے 1 واٹ، 1 واٹ۔ اب جو اس کی ویلیو ہوگی وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے 4 اوم 7، یعنی کہ 4.7، جبکہ اس کی ویلیو ہم جو ہے اس کے کوڈ سے اندازہ لگائیں گے، اور ہم نے اندازہ لگایا 1 میں ہے۔ اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میٹر کی سلیکشن آپ لے جائیں ریزسٹنس پہ، میٹر کو ہم نے ریزسٹنس پہ سیٹ کیا۔ میں نے اس وقت جو یونٹ لیا ہے وہ 200 اوم لیا، کیوں؟ مجھے پتا ہے جو میرے پاس ریزسٹنس ہے وہ تو بہت ہی تھوڑی ہے، اومز میں ہے۔ تو میں اس کو چیک کروں گا، اس طرح سے چیک کیا تو اس نے کہا جی 5 ہے، 4.9 ہے ریزسٹنس۔ ریزسٹنس جو ہے اس کو آپ جدھر سے مرضی چیک کریں، پازیٹیو نیگیٹو کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو اپنی ویلیو جو ٹالریٹڈ ویلیو اس کے اندر رہنا چاہیے۔ اس میں بھی 4.9 ہے، اٹ مینس کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا چھوٹے والا رجسٹر جو ہے یہ چیک کرتے ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ اس کی ویلیو میگ میں ہے، تو لہٰذا میں اس کو میگ میں ہی سلیکشن کروں گا۔ 20 میگ پہ میں نے سلیکشن کی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں میں نے اس کو جب چیک کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ 1.05 1.05، اور اگر میں ادھر سے دیکھتا ہوں تو پھر یہ کیا کہتا ہے، سیم ہی کہے گا 1.05 ہی کہے گا۔ اٹ مینس کہ ریزسٹنس ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر گولڈن بینڈ ہے، گولڈن بینڈ کی وجہ سے ہم اس کے اوپر جو ہے نا 5% پلس مائنس ٹالریٹڈ ویلیو نکالیں گے تو یہ اتنے ہی بنے گا، اور یہ اس رینج کے اندر ہے، لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹرانسفارمر ہے، یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو دو قسم کی ہوتی ہے، اسٹیپ اپ بھی ہوتی ہے اور اسٹیپ ڈاؤن بھی ہوتی ہے۔ اسٹیپ اپ بھی ہوتی ہے اور اسٹیپ ڈاؤن بھی ہوتی ہے۔ اسٹیپ اپ کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس ٹرانسفارمر کو وولٹیج کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں تو اسٹیپ اپ ہو گیا، اگر ہم اس کو گرانے کے لیے کم کرنے کے لیے استعمال کریں تو اسٹیپ ڈاؤن ہو گیا۔
اب اس ٹرانسفارمر کے اندر جو ہے نا وہ دو وائرز کے دو اس کے اندر جو ہے نا وہ کوائلز ہیں، یہ دیکھ سکتے ہو، بالکل سمپل ٹرانسفارمر ہے. کوئی بھی ٹرانسفارمر جتنا بھی سادہ ہوگا اس سے سادہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بھائی دو تاریں ان پٹ کے لیے اور دو تاریں آؤٹ پٹ کے لیے، دو ان پٹ کے لیے دو آؤٹ پٹ کے لیے. اب ان پٹ کے لیے یہ ریڈ ہے، آؤٹ پٹ کے لیے بلو ہے. آپ کہو گے جی آپ کو کیسے پتہ لگا، اس کے اوپر تو کوئی نہیں لکھا ہوا. تو اس کو بھی چیک کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ اس کی ہم ریزسٹنس چیک کر لیتے ہیں. جس کوائل کے اندر زیادہ وائر استعمال ہوئی ہوگی ظاہر ہے وہاں پہ ریزسٹنس بھی زیادہ ہی ہوگی. جب ریزسٹنس زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر وولٹیج بھی زیادہ ہی گئے ہوں گے. اوہم لا بھی میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا. تو اس کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے، ایک تو یہ اس کی پرائمری سیکنڈری کون سی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو جو ہے یہ خراب ہے صحیح ہے، یہ کیسے اندازہ لگانا ہے. اس کو ہم لے جاتے ہیں سمپلی ریزسٹنس پہ. تو دیکھیں میٹر کے اوپر جس وقت ریزسٹنس آ رہی ہے نا 199.6 اوہم آ رہی ہے، 200 اوہم ریزسٹنس ہے. اس سے پہلے ہم میٹر کو چیک کر لیں تو میٹر کی اپنی ریزسٹنس 0.23 چل رہی ہے. اٹ مینس کہ میٹر کی جو پرابس کی ریزسٹنس ہے وہ تو 1 اوہم بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ٹرانسفارمر کے کوائل کی ہے، ایک قسم کی وائنڈنگ کی ہے. اب ہم دوسری کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ریزسٹنس ہے. اس کو دیکھیں تو اس کے اندر 1 اوہم ہے، حالانکہ 0.2 0.3 تو میٹر کی اپنی ہے، یعنی کہ 1 اوہم سے بھی کم ہے. اٹ مینس کہ ادھر جو ہے اس کی وائنڈنگ کی جو وائر ہے وہ بہت تھوڑی ہوگی. ظاہر ہے جب وائنڈنگ کی وائر تھوڑی ہوگی تو ریزسٹنس بھی تھوڑی شو کرے گا. جب یہ وائر ہے ہی تھوڑی تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ادھر وولٹ بھی تھوڑے ہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. ادھر یہ 12 وولٹ آؤٹ پٹ کرے گا تو مینس راؤنڈ اباؤٹ 18 to 24 جو ہے نا اس کی ٹرن ہوگی، تھوڑی تار استعمال ہوگی. اور جب ادھر 220 کی طرف دیکھیں گے تقریباً 400 ٹرن جو ہے وہ ادھر ہوگی، تو ڈیفینیٹلی کئی گنا جو ہے نا اس میں تار زیادہ استعمال ہوگی. تو پتہ یہ چلا ادھر ریزسٹنس زیادہ ہے، یہ پرائمری ہے، ادھر وولٹیج زیادہ ہوں گے. اور اس بلو والی وائر میں ریزسٹنس کم ہے، ادھر وائر بھی کم ہوگی تو ادھر وولٹیج بھی کم ہوں گے. اب جب اس کی کنٹینیوٹی کی تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دونوں کی جو کوائلز ہیں جو اندر سے جڑی ہوئی ہیں ان میں کنٹینیوٹی ہے اور ریزسٹنس شو کر رہی ہے. یعنی کہ ایک ٹیسٹ تو اس کا پاس ہے کہ دونوں کوائلز اس کی آپس میں پرفیکٹ ہیں. دوسرا ٹیسٹ یہ چیک کرنا ہے کہ یہ والی کوائل اس کے ساتھ کہیں شارٹ تو نہیں ہو رہی. ایک پراب اس کی، دوسری پراب اس کی، ایک پراب اس کی، دوسری اس کی. اور آپ نے دیکھا اس نے کہیں پہ بھی کنٹینیوٹی شو نہیں کی. یعنی کہ دونوں کوائلز آپس میں جل کے کہیں ایک دوسرے سے ملی بھی نہیں ہوئی. یعنی کہ یہ ٹرانسفارمر شارٹ بھی نہیں ہے اور ہے بھی ٹھیک. اس طرح سے جو ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹرانسفارمر ٹھیک ہے. اور اس کی پرائمری وائنڈنگ کون سی ہے جس کے اوپر ریزسٹنس زیادہ ہے، اور سیکنڈری کون سی ہے جس کے اوپر کم ہے. یا اس کو بھی اگر کوئی بندہ بھولتا ہے تو وہ یوں یاد رکھے جدھر ریزسٹنس زیادہ ہوگی ادھر وولٹیج بھی زیادہ اپلائی ہوں گے، جدھر ریزسٹنس کم ہوگی ادھر وولٹیج بھی کم ہی اپلائی ہوں گے. ایسے ہی اگر بندہ کسی سے کہے یہ گلاس کو ہلا دو تو ڈیفینیٹلی وہ ایک انگلی سے اس کو جو ہے نا ہلا سکتا ہے. لیکن اگر کہا جائے ٹیبل کو ہلا دو تو ظاہر ہے اسے ہاتھ لگانے پڑیں گے. تو جہاں پر جیسا کام ہو اس کے اوپر پاور بھی ویسے ہی لگتی ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا اب ہمارے پاس ہے جناب سب سے کمپلیکیٹڈ ڈیوائس، ٹرانزسٹر. یہ جو ٹرانزسٹر ہے یہ آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ یہ دو ڈائیوڈ کا مجموعہ ہوتا ہے جو بیک ٹو بیک جڑے ہوتے ہیں. اور ڈائیوڈ آپ کو پتہ ہے وہ ایک سنگل ڈائریکشن میں جو ہے وہ کرنٹ کو الاؤ کرتا ہے ایٹ ون ٹائم، دوسری ڈائریکشن میں وہ کرنٹ کو الاؤ نہیں کرتا. اب یہ جو ٹرانزسٹر بنایا گیا ہے اس میں جب بیک ٹو بیک جڑ گئے تو پھر تو کام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر کیسے ہو گیا کام؟ لیکن یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کام ہے اس کے اندر.
اور اس میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اصل میں آپ سمجھیں کہ یہ ایک ٹرانزسٹر ہے، اور اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں این پی این، اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے پی این پی، یہ دو ٹائپ کے ہیں۔ اب ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ والا جو ٹرانزسٹر ہے یہ این پی این ہے، تو اس رول کے مطابق ادھر این آ گیا، ادھر پی آ گیا، ادھر این آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹرانزسٹر کے سوئچ کو چلانے کے لیے درمیان میں پازیٹیو لیئر ہے اور سائڈوں پہ نیگیٹو لیئر ہے۔ یہ سارا کا سارا میٹیریل سیمی کنڈکٹر ہی ہوگا، کوئی نہ کوئی سلیکان جرمینیم کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اس کے جو اندر ایٹم ہیں ان کی خصوصیت ایسی ہوگی کہ جو نیگیٹو ٹائپ ہیں ان کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر چارج جو ہے وہ نیگیٹو ہے، اور جو پازیٹیو ہیں ان کے اندر چارج جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ پازیٹیو چارج کیوں ہوتا ہے؟ جب الیکٹران کی کمی ہوتی ہے، جب الیکٹران کی کمی ہوگی، اٹ مینس کہ جو پازیٹیو چارج ہے اس کے اندر ایسے ایٹم ہیں جن کے اندر الیکٹران کی کمی ہوتی ہے، یا دوسری بات یہ کہ جو باہر والے جو نیگیٹو لیئر ہے اس کے اندر الیکٹران کی زیادتی ہوگی۔ اگر یہ دونوں کام نہ ہوں تو یہ تو نیوٹرل ہو جائے، تو یہ دونوں ہی مٹیریل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ اور ڈوپ ہوتے ہیں۔ ڈوپ مین کے دھکے سے کہیں کمی کر دینا اور دھکے سے کہیں زیادتی کر دینا۔ جیسے میں کہوں تم دونوں ایک چیئر پہ بیٹھ جاؤ، یا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایک چیئر خالی چھوڑ دو، تو جو چیئر خالی ہے وہ وہاں پر جو ہے نا وہ خالی اسپاٹ بن گیا، وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری جگہ ایسی ہے جہاں پر دو لوگ ایک ہی چیئر پہ بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ بھی اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ایز اے سوئچ استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے، یہ والا اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اس سائڈ پہ بھی جو سپلائی ہوگی، اس سائڈ پہ بھی جو سپلائی ہوگی وہ یہاں درمیان میں رکی کھڑی ہوگی، تب تک وہ نہیں چلے گی جب تک یہ کنٹرول کے اوپر ہلکا سا ایک وولٹیج پریشر نہیں آئے گا۔ بالکل یہ عام جو ہمارا وہ جو بٹن ہے اس کی طرح ہے، بالکل اس کی طرح ہے، اس میں تاریں لگی کھڑی ہوتی ہیں، اوپر سے تیسرا پریشر جو ہم جب اس کے اوپر پش کرتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر ایک ہلکا سا منیمم جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ 0.07 وولٹ، 0.7 وولٹ جو ہے جب اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ اس کے اندر سے کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہوتی کیسی ہے؟ ادھر سے الیکٹران آئیں ادھر کو جائیں، اب یہ والے الیکٹران ادھر کو جائیں گے لیکن تھوڑے سے الیکٹران ادھر کو بھی چلے جائیں گے، تو یہ راستہ تو ہے بہت ہی تنگ، 0.07 والا، یعنی کہ 1 وولٹ بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی کم ٹریگر ہوتا ہے، اور اس میں ریورس بھی اتنا ہی ہوگا۔ جبکہ یہاں پر ہو سکتا ہے، یہ ٹرانزسٹر کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پر بے شک کئی 100 وولٹ ہوں، لیکن اس کا جو بیک ڈور ہے اس میں سے صرف ایک آدھا وولٹ ہی جائے گا، باقی جو 199 ہے، سپوز یہاں پر 200 وولٹ ہیں تو یہاں پر جو ہے 199 وولٹ جو ہیں یا کرنٹ اس کے حساب سے وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا، جبکہ 1 وولٹ سے بھی کم جو ہے وہ بیس کی طرف ٹرانسفر ہوگا۔ اس کو دیکھ کے شاید وہ کسی نے کہا ہے کہ جب تک لالچی لوگ زندہ ہیں نا بھوکے فراڈی نہیں مریں گے۔ ٹرانسفر کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ دکھایا اس کو پازیٹیو جاتا ہے، جب الیکٹران بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ادھر کا دروازہ تھوڑا ہوتا ہے وہ سیدھے ہی نکل جاتے ہیں۔ اس ڈیوائس کا استعمال جو ہے وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہے کہ ایک مائکرو پروسیسر کے اندر یہ کروڑوں کی تعداد میں لگے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہو گے جی کروڑوں، یہ تو اتنا بڑا سارا ہے۔ بھائی یہ جو بڑا سارا ہے اس کے اندر کرنٹ اور وولٹیج زیادہ ہوں گے، لیکن اس سے بھی بہت ٹنی منی ہوتے ہیں، اور اس کو اگر ہم کسی بھی طرح کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر ایسا ہی ہوگا جیسے کوئلے کی راکھ۔ یہ 3 ٹرمینل جا کر ایک جگہ پر رک رہے ہوں گے، ان میں فاصلہ ہوگا اور آگے ہمیں لگے گا کہ یہ کوئلے کی راکھ، وہ سیمی کنڈکٹر جو ہے مٹیریل وہاں پہ لگا ہوگا۔ یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ اس کی پیکجنگ کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ بالکل ایسے ہی دیکھیں نا، آپ کسی دکان سے جائیں 2 انڈے لینے،
وہ آپ کو انڈے دے گا، ساتھ میں ایک بڑا سا شاپر بھی پکڑا دے گا. اور اگر آپ 1 درجن انڈے لینے جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ شاپر تو وہی ہونا ہے، انڈے باہر ہیں. اسی طرح جو اس کے اندر کا کام ہے وہ ایک ڈائیوڈ کے لیے بھی ویسا ہی ہے پیکیجنگ، اور اگر زیادہ ہے تو ان کے لیے بھی ویسا ہی ہے. تو اس کے اندر کئی زیادہ ڈائیوڈ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ آئی سی بن جاتا ہے، اور اس سے زیادہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وی ایل ایس آئی سی بن جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کنٹرولر، مائکرو کنٹرولر اور پھر مائکرو پروسیسر بن جاتا ہے، جن کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر ٹرانزسٹر کا فنکشن اکٹھا ہوتا ہے. یہ ڈیوائس اگر جل جائے تو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کا وہ پاور بٹن جل گیا. تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو چینج کروں. جو آپ اس کو چینج کرو گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی پہلے یہ پتہ چلے یہ خراب ہے کہ ٹھیک ہے. دین ہاؤ ٹو چیک دا ٹرانزسٹر. کسی بھی ٹرانزسٹر میں اس کے بنیادی جو ٹرمینل ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. یہ 3 ہوں گے. پہلا ہوگا جی بیس، دوسرا ہوگا کولیکٹر، تیسرا ہوگا ایمیٹر. یہ 3 کیا ہیں؟ یہ جو اس کی ٹانگیں ان کے نام ہیں. ہم دونوں قسم کی تھیوری کو دیکھیں تو ہم اس چکر میں پڑھیں گے نہیں کہ اس میں وولٹیج کدھر سے آئے، کدھر کو گئے، الیکٹران ٹرانسفر ہوا کہ پروٹون ٹرانسفر ہوا، پازیٹیو ٹرانسفر ہوا کہ نیگیٹو ٹرانسفر ہوا. یہ بات اپنی جگہ علیحدہ ہے، لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ بیس کا مطلب ہے جو ہم اس کے اوپر پاور پش دیں گے وہ 0.7 وولٹ تک، جو اس کے اوپر ہم تیسری طاقت لگائیں گے. جب کلیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں سے وولٹ کلیکٹ کر رہا ہے، کہیں سے وولٹ، ڈیفینیٹلی وہ ایک پاور سورس ہوگا. امیٹر کا وہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں پہ ایمٹ کر رہا ہے، خارج کر رہا ہے کہیں پہ. تو اگر ہم اس طرح سے اس کو دیکھیں گے تو ہمیں بڑا ہی واضح سمجھ آ جائے گا کہ جب کلیکٹر جو ہے اس کے اندر وولٹیج موجود ہیں اور امیٹر کے اندر وولٹیج نکالنے کی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کے آپس میں کنیکٹیوٹی کب ہوگی؟ جب اس کے اوپر بیس کے بٹن کا پش آئے گا جو کہ منیمم 0.7 وولٹ ہوتا ہے. جب اس کے اوپر 0.7 وولٹ کا پریشر آئے گا، کلیکٹر ٹو امیٹر جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی اور سوئچ کی طرح یہ کام ہو جائے گا. یہ علیحدہ بات ہے پازیٹیو نیگیٹو کی طرف ہو یا نیگیٹو پازیٹیو کی طرف، جدھر بھی ہو، الیکٹران تھیوری کے حساب سے ہو، کنونشنل کے حساب سے ہو، جو بھی ہوگا ہونا یہی ہے کہ دونوں آپس میں مل جائیں گے. بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ ایک ریجن بڑا ہوتا ہے، ایک ریجن چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو استعمال نہ کر سکیں. لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اب اسی اصول کے تحت ہم اس کو چیک کیسے کریں گے. اس کی 3 ٹانگیں، کسی کے اوپر نہیں لکھا کون سا میٹر ہے، کسی کے اوپر نہیں لکھا کون سا جو کلیکٹر ہے، کون سا بیس ہے، لیکن اسی جگہ سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو بیس ہے انڈائریکٹلی کلیکٹر سے بھی کنیکٹ ہے اور انڈائریکٹلی امیٹر سے بھی کنیکٹ ہے. انڈائریکٹلی کیا؟ ان دونوں کے درمیان میں ایک ڈپلشن لیئر ہوتی ہے. اگر بیس ڈائریکٹلی کلیکٹر کو مل جائے تو پھر تو الیکٹران بھاگتے پھریں گے، انہیں روکنے والا کو. ان دونوں کے درمیان میں خلا ہوتی ہے ہلکی سی. اسی طرح بیس ٹو امیٹر خلا ہوتی ہے. کیوں؟ یہ جو بیس ہے یہ اس کے درمیان میں ہے پہلے سے. ادھر آپ سمجھیں کہ جناب یہ ہے کلیکٹر اور ادھر آپ سمجھیں کہ یہ ہے میٹر. تو جو بیس ہے وہ کلیکٹر کو بھی ٹچ ہو رہی ہے اور ادھر سے میٹر کو بھی ٹچ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس کو میٹر سے چیک کریں گے تو بیس کو کلیکٹر سے بھی کنٹینیوٹی دینی چاہیے اور امیٹر سے بھی کنٹینیوٹی دینی چاہیے. لیکن کلیکٹر اور امیٹر کو آپس میں کنٹینیوٹی نہیں دینی چاہیے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈائیوڈ کی طرح چیک ہوگا. مثلا بیس ٹو امیٹر، بیس ٹو کلیکٹر، فارورڈ بائس یعنی کہ الٹ پراپس لگا کے یا ریورس بائس یا سیدھی پراپ لگا کے یہ دونوں طرح سے ایک طرح سے کنٹینیوٹی دے گا، دوسری طرح سے نہیں دے گا. اسی طرح بیس ٹو میٹر، بیس ٹو کلیکٹر ایک طرف سے کنٹینیوٹی دے گا، ایک طرف سے نہیں دے گا. تو اس کے 4 ٹیسٹ بنیں گے، یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ ایسے ہوتا ہے. ابھی یہ ان نون ہے کہ اس کا بیس کدھر ہے،
ہم اس کا نمبر لکھ لیتے ہیں یہاں پہ جناب، نمبر اس کا کچھ بھی ہے، اس کی تھوڑی سی شکل بنا لیتے ہیں. پہلے تو ہم یہ فائنڈ کریں گے اس ٹرانزسٹر میں کہ یہ جو ٹرانزسٹر ہے اس کی بیس کون سی ہے. جب تک بٹن کے پش پاور کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے. یہ میرے پاس 2 پرابز ہیں اور جو سیٹنگ ہے وہ میں ڈائیوڈ کی کر لوں گا. کنٹینیوٹی کی بھی کر سکتا ہوں، ڈائیوڈ کی بھی کر سکتا ہوں، اور ریزسٹنس کی بھی کر سکتا ہوں، جو کرنا چاہوں. اور مجھے ایک طرف ویلیو چاہیے، ایک طرف ویلیو نہیں چاہیے. اچھا جناب یہ دیکھیں، پہلے ٹیسٹ میں نے سوچا کہ یہ اس کی ویری رائٹ سائڈ جو ہے نا یہ بیس ہے. یہ میں نے ایک تھیوری بنائی، فرض کیا کہ یہ جو سامنے ہے میرے رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ بیس ہے، اور اس سے آگے کلیکٹر ہے اور اس سے آگے میٹر ہے. اب بیس سے آگے دونوں کے ساتھ اس کو کنٹینیوٹی کنیکٹیوٹی شو کرنی چاہیے. تو میں نے پہلی پراب اس پہ لگائی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ بیس ہے. پھر میں نے اگلی پراب لگائی اس کے اوپر، تو اس کے اوپر تو اس نے جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ بیس نہ ہو، اس کا مطلب یہ بیس. یا دوسری بات یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے یہ این پی این نہ ہو، پی این پی ہو. ابھی تو میں نے سمجھے نا سیدھی پرابز لگائی ہیں، الٹی پراب لگا کے تو میں نے چیک ہی نہیں کیا. اب میں یہ کرتا ہوں کہ پرابز کو ہٹا کے دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ اس کو بیس کنسیڈر کرتا ہوں این پی این کے لیے، اور اس کو چیک کرتا ہوں کنٹینیوٹی ہے. اس کو چیک کرتا ہوں کنٹینیوٹی ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو ٹرانزسٹر ہے یہ پی این پی ہے. یہ پازیٹیو، یہ نیگیٹو، پھر یہ پازیٹیو. ایسے ہی لگا کے چیک کر رہا ہوں نا. یہاں پر بیس کی جو ٹانگ ہے اس نے سائڈ پہ نکال دی ہے، اور جو 2 ٹرمینل ہیں میٹر کلیکٹر کے وہ سائڈ پہ نکال دی. وہ بیس وولٹیج بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، جبکہ میٹر کلیکٹر جو ہے ان کے اوپر اچھا خاصا کرنٹ ہو سکتا ہے، کئی ایمپیئر. تو یہ کمپنی بنانے والی ایسے کر لیتی ہیں بعض کا. اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے ٹرانزسٹر اس کی یہ بیس ہے، یہ میٹر ہوگا، یہ کلیکٹر ہوگا. اب یہ دیکھیں گے بیس ٹو میٹر جو ہے یہ اس کی کیا ہے جناب 781، یاد رکھیں اس کو. اور یہ کیا ہے جناب، یہ 5 سم تھنگ. یہ کیا ہے 5 سم. اس کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر ریزسٹنس کم ہے تو ادھر فلو آف الیکٹرون زیادہ ہوگا، اور جدھر فلو آف الیکٹرون زیادہ ہوگا اسے کلیکٹر ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے لینا ہے نا. آپ نے اگر 10 کلو دودھ لینا ہے تو آپ کے پاس برتن 11 کلو والا ہونا چاہیے. 9 کلو والے میں 10 کلو نہیں آئے گا. کیا سمجھیں؟ اسی طرح اگر ادھر ریزسٹنس کم ہے تو ظاہر ہے ادھر پھر چارج بھی زیادہ آ سکتا ہے. تو اسے ہم کہیں گے کہ جناب یہ بیس ہے، یہ کلیکٹر ہے، اور یہ امیٹر ہے. بیس، کلیکٹر، امیٹر. اچھا اب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ بیس، کلیکٹر، امیٹر ہے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کلیکٹر اور امیٹر کہیں آپس میں شارٹ تو نہیں ہے، یہ کہیں ڈائریکٹ سوئچ تو نہیں ہوگا. اوپر سے بٹن دباؤ نہ دباؤ آگے سے کام چل رہا ہو تو وہ تو خراب ہے نا. اب ہم اس کے کلیکٹر اور میٹر کو خود سے شارٹ کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، جب ادھر سے شارٹ کیا تو بھی کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ٹرانزسٹر ٹھیک ہے. اگر ایسے نہ ہو کہ یہ کلیکٹر اور میٹر جو ہے بغیر بیس وولٹ پریشر کے یہ آن ہو جائیں تو یہ خراب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ٹرانزسٹر کو چیک کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس کی بیس کو ڈھونڈنا چاہیے. بیس کو ڈھونڈیں گے تو کلیکٹر میٹر کو ڈھونڈیں گے، کلیکٹر میٹر کو ڈھونڈیں گے تو پھر جناب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کلیکٹر اور میٹر جو ہے یہ آپس میں شارٹ ہیں تو ٹرانزسٹر خراب ہے، اگر نہیں شارٹ تو خراب نہیں ہے. تو امید ہے کہ اب آپ کو ان کو چیک کرنے کا پتہ چل گیا ہوگا. اگر کچھ سوال ہے تو پھر آپ پوچھ لیں. تو جو کیپیسٹر ہے اس کو مختلف قسم کے آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسے بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. تو ان کو چیک کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے، لیکن جو بڑے کیپیسٹر ہیں ان کو اس طریقے سے چیک کیا جاتا ہی نہیں ہے. جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہے نا تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو مر گیا اس کا تو نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح یہ کیپیسٹر اپنی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے یہ ٹھیک ہے خراب ہے. یہ اس کے اوپر آپ پازیٹیو یا ایسا کوئی سمبل دیکھیں گے نا، یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی ڈسٹرکشن ہو جس سے یہ اس میں جو ہے نا وہ پھلاؤ آ جائے یا جو ابھر جائے تو یہ یہیں سے سب سے پہلے باہر آتا ہے.
کیونکہ اس کے اندر ڈائی الیکٹرک ایک مٹیریل ہوتا ہے، اس نے دو پلیٹوں کو آپس میں جو ہے نا وہ ملنے سے بچایا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا ٹمپریچر بڑھے گا وہ ڈائی الیکٹرک مٹیریل کا پانی سب سے یعنی کہ آئل سب سے پہلے نکلے گا اور وہ پھول جائے گا، جیسے فرائی ہو جاتا ہے، تو فوراً یہ یہیں سے لاوے کی طرح جو ہے نا وہ باہر نکلنا ہوتا ہے۔ تو دیکھنے سے تو یہ کیپیسٹر لگ رہا ہے ٹھیک، اور پھر بھی اگر ہم اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیپیسٹر ہے یہ کتنے وولٹ کا ہے۔ یہ جناب 10 وولٹ کا ہے، اوکے ہمارے پاس 10 وولٹ کی سپلائی ہو سکتی ہے۔ اچھا جناب، اور ہمارے پاس یہ جناب کہہ رہا ہے 1500 مائکرو فیرڈ کا، لیکن ہمارے پاس اتنا بڑا میٹر نہیں ہے جو اس میں اتنا کرنٹ سٹور کرے۔ مائکرو فیرڈ جو ہے اتنا بڑا اس کے اندر کرنٹ سٹور کرے، یہ ہمارے پاس میٹر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے ایک پورشن کو چیک کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خراب ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہی کرنا ہے سمپلی کہ اس کو پہلے آپ کسی بھی چیز سے شارٹ کر لیں، بے شک اس کے ٹرمینل سے کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی چارج نہ رہے اور میٹر کو ڈیمیج نہ کریں، اور اس کو پراپس کو لیں، ریزسٹنس پہ رکھ لیں، ڈائیوڈ پہ رکھ لیں، اور اس کو کسی بھی سمت میں آپ لگا دیں اور میٹر کی ریڈنگ کو دیکھیں ذرا غور سے وہ کیسے چینج ہو رہی ہے، اور پھر ختم ہو گئی۔ اٹ مینس کہ جب اس کے اندر چارج سٹور ہو رہا تھا تو وہاں پہ ریزسٹنس شو ہو رہی تھی، اب جب چارج سٹور ہونا بند ہو گیا تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ جب اس کا کرنٹ میٹر کا جا ہی نہیں رہا ریزسٹنس میٹر کے تھرو تو پھر اب تو کچھ نہیں آنا نا۔ ظاہر ہے وہ جو دروازہ ہے جب اس کے اندر سے کوئی گزرے گا تو اس میں واک تھرو گیٹ میں ٹی ٹی ہوگی، جب کوئی نہیں گزرا تو نہیں ہوگی۔ اب اس کو ہم نے ڈائیوڈ پہ رکھا ہے تو جب وہ اس کے اندر کرنٹ جا رہا تو میجرمنٹ ہو رہی تھی، اب جب نہیں سٹور ہو رہا، سٹور ہونا بند ہو گیا تو کرنٹ نہیں جا رہا تو ظاہر ہے کوئی ریڈنگ بھی نہیں آئے گی۔ یہ اس کا دوسرا یہی ٹیسٹ ہے، لیکن ہم اس کو دوسری طرح کنیکٹ کریں گے، یہ الٹ فیز میں، پھر میٹر کی ریڈنگ چینج ہوگی اور پھر وہی بیہیویئر ہوگا، ایک جگہ جا کر رک جائے گا۔ یہ اس کی اس حرکت سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو کیپیسٹر ہے یہ چارج بھی ہو رہا ہے اور ڈسچارج بھی ہو رہا ہے۔ اوکے، یہ آپ بے شک بڑے کیپیسٹر کو چیک کر لیں اس کے ساتھ، یا چھوٹے والے کیپیسٹر کو چیک کر لیں اس کے ساتھ۔ ہاں، اگر کیپیسٹر کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے میٹر میں جیسے یہاں پر ہے 200 مائکرو، تو اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یہ والا جو کیپیسٹر ہے یہ جناب ہے ہمارے پاس 0.1 مائکرو فیرڈ کا۔ اس میٹر میں دیکھ لیتے ہیں، اس میٹر میں اس کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وداؤٹ پراپ چاہیے۔ اس میں دیکھیں یہ میٹر کے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی جو سلیکشن ہے وہ 20 مائکرو، 2 مائکرو، 200 نینو، 20 نینو اینڈ 2000 پیکو ہے۔ پیکو ایز یو نو سب سے چھوٹا یونٹ ہے، مائکرو ان میں سے سب سے بڑا یونٹ ہے، اور فیرڈ اس سے بھی ہے بڑا ہے۔ تو ہم اس کو جناب لے جاتے ہیں 2 مائکرو پہ، کیوں ہمارے پاس جو کیپیسٹر ہے وہ 0.1 مائکرو فیرڈ کا ہے، 1 مائکرو سے بھی کم کا۔ تو اب ہم اس میں لگا لیتے ہیں اس کیپیسٹر کو، تو یہ ہمیں چیک کر کے بتائے گا ریڈنگ کے حوالے سے کہ کیا کر رہا ہے۔ 0.1 غور سے دیکھنے والی بات ہے، یہ 0.1 ہے، یعنی کہ 1 مائکرو فیرڈ کا بھی چھوٹا حصہ۔ اس میٹر ان میٹروں کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ زیادہ بڑے مائکرو فیرڈ کے جو ہے نا کیپیسٹر چیک نہیں کر سکتے۔ نارملی یہ تو کسی اس میں سرکٹ کی میں آ گیا ہوگا، نارملی اگر آپ دیکھیں نا کیپیسٹر کو تو ان کی ویلیو خاصی بڑی بڑی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھیں 1500 مائکرو فیرڈ، اس کو دیکھیں 470 مائکرو فیرڈ۔ تو یہ کیپیسٹر نارملی بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، 50 یا اس سے اوپر ابو ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چیک کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے اگر آپ کے میٹر میں یہ گنجائش ہے۔ تو اس میں کوئی بات پوچھنے والی؟ یہ نیگیٹو پروڈ ہے، یہ پازیٹیو پروڈ ہے۔ اب ہم نے اس کو لگانا ہوتا ہے، یہ نیگیٹو یہ پازیٹیو پروڈ کو ہم نے لگانا ہوتا ہے یہ ہرٹز ڈیوٹی اینڈ یہ کنٹینیوٹی کے پلاٹ میں، اور یہ نیگیٹو پروڈ ہوتی ہے اس کو ہم نے لگانا ہوتا ہے کوم میں۔
میں وہ لگا اوپر کتنے جا رہا ہے. سر یہ ادھر نظر نہیں آ رہا. اچھا اب ہم نے چیک کرنی ہے یہ کنٹینیوٹی. اب ہم نے یہ چیک کرنی ہے اس کی کنٹینیوٹی. ان کو آپس میں ملا کے بھی کنٹینیوٹی چیک ہوتی ہے. ان کو اس ساتھ کو رکھو, کنٹینیوٹی پہ سلیکشن کرو. کنٹینیوٹی کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے. یہ پلس بنا ہوتا ہے یہ والا بزر بزر. اب اسپیکر کا نشان. اب اس کو ہم نے چیک کیا کہ یہ بزر نہیں دے رہا تو اس بھی میں سلیکشن سلیکشن آئی پراپر ہوئی نہیں ہے ہوئی. یہ کنٹینیوٹی کے سائن کی سلیکٹر سے. بی پا رہی ہے نا, یہ کنٹینیوٹی یہ ہے. کنٹینیوٹی. اسی سلیکشن پہ دو چیزیں, ایک ڈائیوڈ ہے اور ایک کنٹینیوٹی ہے. ایک ڈائیوڈ اور ایک کنٹینیوٹی. اور یہ بلو رنگ کا مارک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. اب ہم نے چیک کرنا ہے ڈی سی وولٹیج, تو ہم نے یہ وولٹیج کے سائن پہ لے کر آنا ہے سلیکٹر کو. اور یہ اب ہماری یہ سپلائی ہے 12 وولٹ کی, تو اس لیے ہم نے اس کو 20 وولٹ تک یعنی کہ ڈی سی وولٹ تک ہم نے اس کو چیک کر سکتے ہیں کافی. اب ہم نے اس کا پازیٹیو اور نیگیٹیو مینشن کرنا ہے کہ اس کی پازیٹیو کیا ہے. اس کی پازیٹیو براؤن دی ہوئی ہے اور نیگیٹیو دی ہوئی ہے بلیک.